ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. افسر السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی وی اسمبلی کے عام انتخابات 7 جون بس کچھ ہی دن اب رہ گئے افسر. تو موجودہ انتخابی جو منظرنامہ ہے کیا لگ رہا ہے کون سی جماعت سب سے مضبوط پوزیشن میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ جی بہت شکریہ. یہ جو دونوں جماعتیں اس وقت وہاں پر کیمپین کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی جو اپوزیشن کی جماعت ہے، ان کا یہ شکوہ ہے کہ ان کو اس طریقے سے کیمپین کرنے کی آزادی نہیں دی جا رہی ہے. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں یہاں پر پہلے حکومت بنا چکے ہیں، اور ایک ٹرینڈ جو ہمیں گلگت میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت وفاق میں سیاسی جماعت حکومت رکھتی ہے اسی کو منتخب کرتے ہیں گلگت کے عوام. اور اس کے پیچھے بھی ایک مائنڈ سیٹ انوالوڈ ہے. ان کے جب سے جو انتظامی سٹیٹس ہے گلگت کا 2009 میں تبدیل ہوا، تو اس کے بعد سے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وفاق میں جب حکومت میں کوئی ہوگا تو وہ با اختیار ہوگا، اور جو مطالبات ہیں گلگت کے عوام کے وہ ان کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھے گا. لیکن کئی بار ان کے ساتھ انتخابی جو کیمپینز ہیں اس میں وعدے تو بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، لیکن اس طریقے سے سیاسی جماعتیں وہاں پر ڈیلیور نہیں کر سکیں. تو جن لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے جو الیکشن آبزرورز وہاں پر ہیں اور عوام سے مخاطب ہیں اور ایک پورے پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے ایک ٹرینڈ تو اس حوالے سے بھی تبدیل ہے کہ اب نئی جنریشن ہے ووٹرز کی، رجسٹرڈ ووٹرز کی، جو نئے نوجوان ہیں وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ اسی ٹرینڈ کو دوبارہ فالو کیا جائے. لیکن آپ دیکھیے کہ جو خطاب ہیں، جو جلسوں میں وعدے ہیں، وہ بڑا اسپیسیفکلی جیسا کہ ان کا ایک مطالبہ ہے کہ ان کو بھی دیگر صوبوں کی طرح این ایف سی میں حصہ دیا جائے، ان کو بھی جو ہے وہ اپنا بجٹ ہو جس کے حوالے سے ان کو اختیار حاصل ہو، ان کے فیصلے وفاق سے بیٹھ کے نہ کیے جائیں. تو بلاول بھٹو کی تقریر کو بھی اگر آپ سنیں تو انہی تمام چیزوں کو کیٹر کیا جا رہا ہے. لیکن کیا اس کے اوپر وہ عمل درآمد بھی کر سکیں گے؟ اتنی ہماری حکومتیں جو وعدے کرتی ہیں اس کے اوپر عمل بھی کریں گی؟ اس پہ ہمیں بڑے انشور نظر آتے ہیں. گلگت کے عوام تو کوئی اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے ان سیاسی جماعتوں کے لیے اگر اپوزیشن کو بھی یہ انتخاب لڑنے میں مکمل طور پہ ان کو وہ سپیس دی جائے. رائٹ، لیکن اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ این ایف سی کا خود فیوچر کیا ہوگا؟ دیٹ از آلسو گوئنگ ٹو بی اے کویسچن. بلاول بھٹو صاحب شگر کے جلسے میں امید ظاہر کی کہ اس بار پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی نشست چرائی جائے گی. کیا خیال ہے آپ کا؟ پیپلز پارٹی ان انتخابات میں نون لیگ اور دیگر جماعتوں کو ٹف ٹائم دے پائی؟ دیکھیے یہ اس حوالے سے ٹرکی سچویشن ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی تبھی یہاں پر ووٹ ملے تھے. حالانکہ پیپلز پارٹی کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، 70s میں بھی جو گلگت کے لیے بڑے پروگرام اناؤنس ہوئے تھے وہ اس کا کریڈٹ آج تک جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیا جاتا ہے اور اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. خود بے نظیر بھٹو وہاں پر ایک پاپولیرٹی رکھتی تھیں، اور بلاول بھٹو بھی اپنے ہم نے دیکھا سابقہ انتخابات میں بھرپور کیمپینز یہاں پر کر کے تو اپنی سپورٹ بیس کو جو ہے وہ اس سے ایک رابطے میں ایک طریقے سے ضرور رہے ہیں. لیکن یہاں پر بھی اب معاملہ یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے با اختیار حکومت وہ مسلم لیگ نون کی ہے. تو جو بلاول صاحب کو وعدے کرنے پڑ رہے ہیں، جو کیمپین کرنی پڑ رہی ہے وہ زیادہ زور و شور سے کرنی پڑ رہی ہے. اور اس میں ضرور اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے گا کہ پیپلز پارٹی اتحادی ہے وفاق میں حکومت کی. لیکن اس میں کیونکہ میاں نواز شریف بھی جائیں گے تو کس طریقے سے لوگ دیکھیں گے، کس کو زیادہ با اختیار سمجھیں گے، کس جماعت کو زیادہ اہمیت دیں گے، یہ ہمیں آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن پیپلز پارٹی گلگت میں ایک پاپولیرٹی ماضی میں رکھ چکی ہے، لیکن اس سے پہلے جب ان کی گلگت میں حکومت تھی اس حد تک جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پائے جو ایکچولی گلگت کے عوام کے ابھی تک کے وہ والے مطالبات ہیں جو کہ ابھی تک پورے نہیں ہو سکے. اور ہم دیکھتے ہیں خاص کر گندم کے معاملے پر جو سبسڈیز جو پہلے 70s میں ایک پیکج دیا گیا تھا وہ آج تک وہی کہتے ہیں کہ اسی طرز پر ہمیں سبسڈائز گندم دی جائے اور دیگر مطالبات پورے کیے جائیں. اور اس کے لیے ایک بہت بڑا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا منظم ہمیں جو ہے وہ احتجاج ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تھا جو ہمیں کچھ سال پہلے گلگت میں گندم کے حوالے سے کیا گیا، عوام کی طرف سے کیا گیا تھا. تو وہاں کے لوگ بہت باشعور ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کس کو زیادہ اہمیت ملتی ہے. بلاول کی انتخابی مہم کے بعد آج نون لیگ کے صدر نواز شریف بھی جی بی پہنچ ہی رہے ہیں. تو اعلیٰ قیادت جو ہے سیاسی جماعتوں کی کس حد تک نتائج پہ اثر انداز ہو سکتی ہے؟ جی میاں نواز شریف صاحب کا کسی بھی سیاسی
جو ایکٹیویٹی ہے اس میں حصہ لینا تو سب کے لیے ہی ایک بڑی خبر ہوگی، کیونکہ پچھلے تو کافی عرصے سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں اور کسی بھی قسم کی نیشنل لیول کی پالیٹکس میں ان کا کوئی بھی کردار، ان کا کوئی بیان، ان کی کوئی انٹرویو اور گفتگو سامنے نہیں آ رہی تھی. تو گلگت میں جا کر عوام کو وہ کیا وعدے کریں گے اور کتنی اس کی ریلیونس ہوگی، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا جب ان کا جلسہ ہوگا. لیکن یہ اٹ سیلف ضرور ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی جو مرکزی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی نظر میں گلگت کی امپورٹنس ہے. گلگت کا جو انتخاب ہے اس کا کے حوالے سے یہ بات ہمیں مد نظر رکھنی ہوتی ہے کہ ان کو سینٹ یا پارلیمان کے اندر تو جو ہے وہ نشستیں نہیں ملتی ہیں، یہ گلگت کی حد تک ہی انتخاب ہوتا ہے. لیکن پھر بھی سیاسی جماعتوں کا وہاں پر ایک انٹرسٹ ظاہر کرنا اور نواز شریف کو کس طریقے سے اگین جو ہم پہلے بات کر رہے تھے عوام ریاکٹ کریں گے، کیونکہ ان کی جماعت کی حکومت ہے اس وقت مرکز میں، تو کتنی اہمیت ملتی ہے اور ان کا بذات خود جہاں وہاں پر جا کر کیمپین کرنا، اس کو یہ ہمیں ضرور دیکھنا ہوگا جلسے میں ان کی تقریر اور اس میں آنے والے کتنی بڑی تعداد میں کارکن ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھ کر. رائٹ. اب سر گلگت بلتستان ہیز بن تھرو سچویشنز، آپ کو کیا لگتا ہے لوگوں کی ڈیمانڈ بھی اس دفعہ مختلف نظر آتی ہے، کیا یہ ٹیمپریچر سیٹ کرے گا اس دفعہ کے انتخابات کی سیاسی ماحول میں، کیا نمایاں فرق آپ محسوس کریے؟ جی ایسا نظر آتا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر وہاں پر حکومت بنا سکتے ہیں. یہ اٹ سیلف ایک نئی بات ہوگی گلگت کی سیاست کو لے کر، لیکن کیونکہ جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ دونوں سیاسی جماعتیں اتحاد میں ہیں اور اس سے ایسا ہی نظر آتا ہے کہ دونوں، اور کیونکہ پھر خاص طور پہ کیمپینز کا بھی جو نوعیت ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جہاں اپوزیشن کے پاس سپیس بہت کم ہے وہیں پر ان حکومتی اتحادی جماعتوں کے پاس سپیس بہت زیادہ ہے. تو اس کے ذریعے اگر کچھ دونوں مل کر پوزیشن، ہاں البتہ ایک اور چیز ضرور میں مینشن کرنا چاہوں گی، جن صحافیوں سے ہماری بات ہوئی جو یہاں پر اس پورے پروسیس کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عوام کی اس انتخابی عمل کو لے کر کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے. ان دونوں جماعتوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو ابھی تک جلسے اپنے کارکنوں کی حد تک تو لوگ ضرور آئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ عوامی گہما گہمی ابھی تک تو کچھ ایک حد سے زیادہ نظر نہیں آ رہی ہے اس انتخابی پروسیس کو لے کر.